السلام علیکم ناظرین، گرد و پیش رضی کے ساتھ سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے۔ آج میں نے آپ کو چند روز پہلے جو آپ کو میں نے ایک خبر سنائی تھی اور ہم نے لاہور ہائی کورٹ میں دیے گئے بیان کی روشنی میں یہ آپ کو بتایا تھا کہ عمران ریاض جو ہیں وہ افغانستان جا چکے ہیں۔ اسی خبر کی اگلی کڑی جو ہے وہ میں آپ کو آج بتاؤں گا، اس پر ہم بعد میں بات کریں گے، اور وہ ہے مراد سعید کے بارے میں۔ اور مراد سعید کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ وہ بھی بیرون ملک جا چکے ہیں، لیکن اس سے پہلے کچھ اور ڈیولپمنٹس ہیں، ان پر ہم بات کرتے ہیں۔ اور وہ ڈیولپمنٹس یہ ہیں کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جن لوگوں کو گرفتاریاں ہوئی تھیں ان کی رہائی کا عمل شروع ہو گیا، اور یہی وجہ ہے کہ کل جب ہم نے یہ خبر سنی کہ یاسمین راشد صاحبہ جو ہیں ان کو رہا کر دیا گیا ہے، تو اس کے بعد پھر پرویز الہی صاحب کی رہائی کے لیے بھی کوششیں شروع ہوئیں، اور پرویز الہی صاحب جو ہیں انہیں رہا کرنے کے بعد ایک مرتبہ دوبارہ گرفتار کیا گیا، اس کے بعد ان کی ضمانت کا عمل شروع ہوا۔ اور پھر یہ جو ہم نے کل بھی بات کی تھی وہ یہ تھی کہ اس وقت اصل لڑائی جو ہے وہ چل رہی ہے، کشمکش جو چل رہی ہے وہ اداروں کے درمیان چل رہی ہے، اور اداروں کی اس کشمکش میں ہم بڑا واضح فرق دیکھ رہے ہیں دو اداروں کے فیصلوں کے، کہ ایک ادارہ جو ہے قومی سلامتی کا مرکزی ادارہ جو ہے پاک فوج، وہ اگر یہ چاہ رہی ہے کہ لوگوں کو کٹہرے میں لایا جائے، اور جن لوگوں نے 9 مئی کے واقعات میں لوگوں کو اکسایا، ملکی سلامتی کے خلاف لوگوں کو مشتعل کیا، ان لوگوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ لیکن دوسری جانب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس سارے عمل میں ہمیں عدلیہ جو ہے اس کا ایک الگ نقطہ نظر دکھائی دے رہا ہے، اور عدلیہ کی جانب سے جو فیصلے ہو رہے ہیں اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شاید لوگوں کو اس انداز میں مراعات دی جا رہی ہیں، لوگوں کو سہولتیں دی جا رہی ہیں، اور لوگوں کو اس طرح کی سہولت دی جا رہی ہے کہ ان کی گرفتاری، ایک ادارہ اگر گرفتار کرتا ہے تو ان کی رہائی عمل میں آ جاتی ہے، پھر اس کے بعد پھر اگلا اس کا توڑ یہ ہے، اور اگلا اس کا جو ہے وہ توڑ یہ کیا گیا کہ پھر آرمی ایکٹ کے تحت لوگوں کو گرفتار کیا گیا، اور ایک ادارے نے اگر عدلیہ نے کسی کو سہولت فراہم کی اور کسی کو رہا کر دیا، تو پھر دوسری جانب اسی آدمی کو انہوں نے آرمی ایکٹ کے تحت گرفتار کر لیا، اور آرمی ایکٹ کے تحت گرفتاری کے بعد اس کو پھر اس کے خلاف مقدمہ جو ہے وہ بھی پھر فوجی عدالت میں چلے گا، اور یہ وہ عمل ہوگا کہ جس کے نتیجے میں ہم یہ دیکھے ہیں کہ پھر وہ لوگ جو گرفت میں آئے ہیں ان کا گرفت سے نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ ساری صورتحال ہے جس میں ایک گو مگو کی کیفیت چل رہی ہے، لوگ بے یقینی کی کیفیت میں ہیں، اور جن لوگوں نے پارٹیاں تبدیل کی ہیں، کچھ لوگوں نے تو پارٹیاں تبدیل کر لیں، اور کچھ جو ہیں وہ ابھی پارٹیاں تبدیل نہیں کی، وہ رہائی کے بعد شش و پنج میں ہیں، جیسے حسین جہانیہ گردیزی صاحب جو ہیں وہ اس شش و پنج میں ہیں کہ میں نے کیا فیصلہ کرنا ہے، انہوں نے تاحال فیصلے کا اعلان نہیں کیا۔ اسی طرح کچھ لوگ ہیں جنہوں نے پارٹی نہیں چھوڑی، پارٹی کا عہدہ چھوڑا ہے، اور اس میں آپ جانتے ہیں کہ اسد عمر کا نام سر فہرست ہے، اور اسد عمر کے ساتھ ساتھ پھر پرویز خٹک نے بھی ایسا ہی کیا۔ سو ہمیں پنجاب کی صورتحال اور اس کے بعد KPK کی صورتحال، اس میں ایک واضح فرق دکھائی دے رہا ہے کہ جس انداز میں پنجاب میں تبدیلیاں ہوئیں اس انداز میں KPK میں لوگ آگے نہیں جا سکے۔ جیسے ہم نے پروگرام کے آغاز میں بتایا تھا کہ اس وقت سب سے بڑا سوال یہی آ رہا ہے کہ اداروں کو مراد سعید کے بارے میں کچھ معلوم نہیں، مراد سعید کہاں ہیں، اور جیسے کہ ہم نے یہ سنا تھا کہ عمران ریاض کو جب ہائی کورٹ نے کہا کہ عمران ریاض کے بارے میں بتایا جائے، تو عمران ریاض کے بارے میں یہ پتہ چلا تھا کہ وہ بیرون ملک فرار ہو چکے ہیں اور وہ افغانستان میں موجود ہیں۔ تو کچھ ایسی ہی اطلاعات اب آ رہی ہیں مراد سعید کے بارے میں، اور مراد سعید کے بارے میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ مراد سعید بھی بیرون ملک جا چکے ہیں، اور وہ بھی شاید افغانستان میں ہی موجود ہیں، اور وہ اس وقت عمران ریاض کے ساتھ ہیں۔ اور یہ لوگ افغانستان کیسے گئے، کس طرح یہاں سے نکلنے میں کامیاب ہوئے، اور اس کا راستہ ظاہر ہے افغانستان جانے کا پشاور سے جاتا ہے، اور پشاور میں ہم جانتے ہیں کہ فیض حمید صاحب نے جو سہولتیں لوگوں کو دی تھیں، وہاں جس انداز میں طالبان جو ہیں متحرک ہوئے، اور جس انداز میں انہوں نے جلاؤ گھیراؤ کیا جب 9 مئی کو
دو جگہ بہت زیادہ جلاؤ گھیراؤ ہوا تھا، ایک لاہور میں اور اس کے بعد دوسری جگہ پشاور تھی۔ پشاور میں بہت سی عمارتوں کو نظر آتش کیا گیا تھا، پشاور میں ریڈیو پاکستان کی عمارت کو نظر آتش کیا گیا تھا، بہت سے لوگ، اور وہاں اس ساری کارروائی کے دوران خیال تھا کہ طالبان بہت زیادہ متحرک ہیں۔ مراد سعید اگر افغانستان گئے ہیں اور وہ اگر عمران ریاض کے ساتھ وہاں موجود ہیں، جس کے بارے میں اب عام تاثر یہی ہے کہ وہ یہاں پاکستان میں موجود نہیں، ورنہ اب تک وہ اداروں کی گرفت میں آ چکے ہوتے، وہاں سے انہیں کیسے گرفت میں لیا جائے گا، یہ ایک مشکل سوال ہے اور یہ ایک کڑی جگہ ہے، کیونکہ جہاں کڑی بات ہے، کیونکہ جہاں قانون پر عملداری نہ ہو، جہاں کوئی ایسا قانون نہ ہو کہ جس کے ذریعے لوگوں کو واپس لایا جا سکے، وہاں پھر یہ مشکل پیش آتی ہے۔ اور یہ لوگ وہاں اسی لیے گئے ہیں تاکہ وہاں جو طالبان موجود ہیں، جو پاکستان مخالف سرگرمیوں میں مصروف ہیں، اور اسی طرح خود افغانستان کی حکومت جو ہے اس کے بھی پاکستان کے بارے میں کوئی اچھے نظریات اور تاثرات نہیں ہیں، ان دونوں نے وہاں جا کر پناہ حاصل کی ہے۔ ایک طرح سے پاکستان دشمن سرگرمیوں کا تسلسل ہے جو افغانستان میں جاری ہے۔ ناظرین اکرام، گرد و پیش رضی کے ساتھ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو کلک کیجئے۔ نئی ویڈیو کے ساتھ ہم دوبارہ ملیں گے۔ خدا حافظ۔